بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شمشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو زون انڈیا۔ آج ہم لوگ آپ کے نصابی کتاب درخشاں دوم میں شامل مضمون ریا اور اس مضمون کے مضمون نگار سر سید احمد خاں کو پڑھیں گے۔ تیرے احسان رہ رہ کر صدا یاد آئیں گے ان کو، کریں گے یاد ہر مجلس میں اور دہرائیں گے ان کو۔ یہ شعر مولانا الطاف حسین حالی کا ہے تھی جو انہوں نے سر سید احمد خاں کی وفات کے بعد کہی تھی۔ مولانا کا یہ شعر صحیح معنی میں سر سید احمد خاں کی جادوئی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ ہندوستان میں جس شخص نے تعلیم کو نئی شکل دی اور اردو نثر کو بلندی پر لے گئے، ان کا نام سر سید احمد خاں ہے۔ سر سید احمد خاں ایک مشہور ماہر تعلیم، مصنف، سیاستداں، مفکر اور ریفارمر تھے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لوگ سر سید احمد خاں کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے مضمون ریا پر ایک نظر ڈالیں گے۔ سر سید احمد خاں 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ سر سید احمد خاں کب پیدا ہوئے؟ تو اس سوال کا جواب ہوگا کہ سر سید احمد خاں 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال ہے کہ سر سید احمد خاں کہاں پیدا ہوئے؟ تو دلی میں پیدا ہوئے۔ سر سید احمد خاں کی پرورش اور تربیت ان کی والدہ، ان کی ماں عزیز النساء کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ سر سید احمد خاں کی ماں کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہوگا سر سید احمد خاں کی ماں کا نام عزیز النساء ہے۔ سر سید کے والد کا نام میر تقی یا کہیں کہیں پر میر متقی بھی آتا ہے۔ تو ان کے والد کا نام میر تقی تھا، کہیں کہیں پر سر سید احمد خاں کے والد کا نام میر متقی بھی آیا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد، تحصیل علم کے بعد 1862 عیسوی میں انہوں نے غازی پور میں ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی۔ ایک سنگٹھن بنایا انہوں نے جس کا نام سائنٹیفک سوسائٹی تھا۔ سائنٹیفک سوسائٹی بنانے کا مقصد ہم وطنوں کو جدید علوم یعنی ماڈرن ایجوکیشن سے روشناس کرانا تھا۔ انہوں نے اپنی تمام تر توجہ جدید تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن کو فروغ دینے میں مرکوز کر دی تھی، یعنی کیندرت کر دی تھی۔ اپنے دھیان کو ماڈرن ایجوکیشن کی طرف کیندرت کر دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جب تک ہمارے وطن کے لوگ ماڈرن ایجوکیشن نہیں حاصل کریں گے، سائنس کے میدان میں ترقی نہیں کر سکیں گے، اور اسی وجہ سے انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے انجمن کی بنیاد ڈالی۔ آپ کو یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ سر سید احمد خاں نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد کب ڈالی؟ تو انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد 1862 عیسوی میں ڈالی اور غازی پور میں ڈالی۔ کہاں ڈالی؟ تو غازی پور میں ڈالی۔ 1869 عیسوی میں سر سید انگلستان گئے۔ انگلستان انگلینڈ کو کہا جاتا ہے، اور وہاں سے واپس آ کر انہوں نے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نام سے جاری کیا۔ انگلستان سے واپس آنے کے بعد انہوں نے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق کے نام سے جاری کیا۔ انہوں نے ایک اخبار نکالا جس کا نام تہذیب الاخلاق تھا۔ اس رسالے میں سماجی، تہذیبی اور ادبی مضامین شائع ہوتے تھے۔ آپ کو یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سر سید احمد خاں کے رسالے کا نام کیا تھا؟ تو ان کے رسالے کا نام تہذیب الاخلاق تھا۔ اس کے بعد سر سید احمد خاں نے علی گڑھ میں ایک اسکول کھولا جو 1878 عیسوی میں محمدن
اینگلو اورینٹل کالج بنا، اور پھر ان کی وفات کے بعد 1920 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ابھر کر سامنے آیا۔ 1878 عیسوی میں سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا۔ خطاب اس نام کو کہتے ہیں جو کسی شخص کی عزت افزائی کے لیے سرکار کی طرف سے دیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر بھارت رتن، پدم بھوشن، شمس العلماء، نجم الدولہ، دبیر الملک، سر وغیرہ۔ یہاں پر یہ سوال بھی ضروری ہے کہ سر سید احمد خان کو سر کا خطاب کب ملا؟ تو سر سید احمد خان کو سر کا خطاب 1878 عیسوی میں ملا۔ جواب ہوگا سر سید احمد خان کو سر کا خطاب 1878 عیسوی میں ملا۔ اس کے بعد وہ سید احمد خان سے سر سید احمد خان بن گئے، اور سر ان کے نام کا ایک حصہ بن گیا۔ سر سید کی تصانیف میں آثار السنادید اور اسباب بغاوت ہند بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ویسے تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھیں، لیکن ان کتابوں میں آثار السنادید اور اسباب بغاوت ہند کافی مشہور ہیں۔ اردو کی نئی علمی نثر کی بنیاد ڈالنے کے ساتھ ساتھ نثر، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں، گد کو کہا جاتا ہے، ہندی میں نثر کو گد کہتے ہیں۔ اردو کی نئی علمی نثر کی بنیاد ڈالنے کے ساتھ ساتھ سر سید نے اردو میں مختصر مضمون نگاری کو فروغ دیا، یعنی شارٹ ایسے کو بڑھاوا دیا۔ سر سید کی نثر میں وہی وزن اور وقار ہے جو ان کی شخصیت میں تھا۔ سر سید احمد خان کا انتقال 27 مارچ 1898 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوا۔ سر سید احمد خان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مسجد میں دفن ہوئے۔ یہ سوال بھی ہمارے لیے ہے کہ سر سید احمد خان کا انتقال کب ہوا؟ تو سر سید احمد خان کا انتقال 27 مارچ 1898 عیسوی کو ہوا۔ اور سر سید احمد خان کی قبر کہاں ہے؟ تو سر سید احمد خان کی قبر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مسجد میں ہے۔ سر سید احمد خان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مسجد میں دفن ہوئے۔ تو دوستو، یہ تھی سر سید احمد خان کے بارے میں کچھ ضروری جانکاری۔ اب آئیے سر سید احمد خان کے مضمون ریا پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ریا کے معنی دکھاوا، فریب، دھوکہ وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہوتے کچھ ہیں اور دکھتے کچھ ہیں۔ سر سید احمد خان نے اپنے مضمون ریا میں سب سے پہلے 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے وہ جو کم برے ہیں لیکن اپنے آپ کو بہت برا بتاتے ہیں۔ دوسرے وہ جو کم نیک ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک جتلاتے ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ اپنے بے شمار گناہوں کو ایک ظاہری دینداری کے پردہ میں چھپاتے ہیں اور ٹٹی کی اوچھل میں شکار کھیلتے ہیں۔ مضمون نگار نے ان دونوں قسموں سے الگ ایک تیسری قسم کے لوگوں کا ذکر اپنے مضمون ریا میں کیا ہے۔ یہ تیسری قسم کے لوگ اپنی بناوٹ سے صرف لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی برائیوں کو نیکیاں سمجھتے ہیں۔ ایک پیغمبر تھے داؤد علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کی قوم میں داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ انہوں نے بڑے ہی دلچسپ لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس برائی سے پناہ مانگی ہے۔ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ریاکاری سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ ان کی دعا ہے کہ کون اپنی غلطیوں کو سمجھ سکتا ہے، تو ہی مجھ کو میرے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر۔ سر سید احمد خان نے ایسے لوگوں کے لیے
کچھ قاعدے بتائے ہیں، کچھ نیم بتائے ہیں جس سے وہ اپنے دل کا حال معلوم کر سکیں۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سب سے پہلے اپنے آپ کو کتاب اللہ کی روشنی یعنی اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی روشنی میں جانچنا اور پرکھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن نے جس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اس طریقہ پر ہم زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ اپنے آپ کو اس پاک ذات کی زندگی سے مقابلہ کرنا چاہیے جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور جو تمام دنیا کے لیے سب سے بڑا ہادی اور دانا استاد ہے۔ یعنی ان لوگوں کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے اس پر دھیان دینا چاہیے۔ آگے سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے دشمن ہم کو کیا کہتے ہیں۔ ہمارے دوست اکثر ہمارا دل رکھنے کے لیے ہماری تعریف کرتے ہیں، اس کے برخلاف دشمن ہم کو خوب ٹٹولتا ہے اور کونے کونے سے ڈھونڈ کر ہمارے عیب نکالتا ہے۔ دوست ہمیشہ دوست کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور دشمن عیبوں کو۔ اس لیے ہم کو اپنے دشمن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہم کو ہمارے عیبوں سے آگاہ کرتا ہے۔ قدیم یونان کے مشہور مورخ یعنی اتہاس کار پلوٹارک نے کہا ہے کہ دشمن جو ہم کو بدنام کرتے ہیں اس سے ہم کو ہماری برائیاں معلوم ہوتی ہیں، گفتگو میں، چال چلن میں، ہماری تحریر میں جو نقص ہیں وہ بغیر ایسے دشمن کی مدد کے کبھی معلوم نہیں ہوتے۔ اپنے مضمون میں سر سید احمد خان آگے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں ہم اس کے لائق ہیں کہ نہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ نیکیاں جن کے سبب ہماری تعریف کرنے والے ہماری تعریف کرتے ہیں دراصل ہم میں کہاں تک ہیں۔ ہمیں ویسی نیکی جس کے نیکی ہونے پر شک ہے اصرار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ لوگوں کی رائےوں کو بھی قدر دینی چاہیے۔ جہاں دھوکہ کھانے کا ڈر ہو وہاں ہوشیاری سے کام کرنا چاہیے۔ حد سے زیادہ سرگرمی اور تعصب اور کسی خاص فرقہ کو یا کسی خاص رائے کے لوگوں کو برا اور حقیر سمجھنا، یہ ایسی باتیں ہیں جن سے ہزاروں آفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جس کام کے کرنے میں عقل کے سوا کسی اور جذبے کا ہاتھ ہو اس کام کو کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایسے وقت میں عقل مند آدمی کو ہمیشہ ڈرنا اور ہمیشہ اس پر شبہ کرنا چاہیے کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی برائی چھپی ہوئی ہوگی۔ ان اصولوں پر ہمیں اپنے خیالوں کو جانچنا اور اپنے دل کو ٹٹولنا اور اپنے دل کے تاریک جذبوں کو ڈھونڈنا ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز مفید نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنے دل میں ایسی مضبوط نیکی بٹھانی چاہیے جو قیامت کے دن ہمارے کام آوے، جس دن ہمارے بھیدوں کو جاننے والا ہمارے دل کو جانچے گا اور جس کی عقل اور انصاف کی کچھ انتہا نہیں۔ داؤد علیہ السلام نے بھی اپنی مناجات میں اس ریاکاری کے خوف کو جس سے انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے نہایت دلچسپ لفظوں میں ادا کیا ہے۔ انہوں نے دعا کی ہے کہ اے خدا مجھ کو جانچ، میرے دل کی تہ کو ڈھونڈ، میرے خیالوں کو دیکھ، مجھ کو بخوبی پرکھ کہ مجھ میں کس برائی نے راہ کی ہے، اور مجھے اسی راہ پر لے چل جو ہمیشہ قائم رہے۔ یہ تھے سر سید احمد خان اور ان کا مضمون ریا۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔